نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم لئن شکرتم لأزیدنکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ آیت پڑھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے اس آیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ کتنی زیادہ اہمیت کی اور غور و فکر کرنے والی آیت ہے، تب جا کر اس آیت پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو آسان بنا دیا ہے اس امت کے لیے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم امتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت سے بہت سارے ہمارے مسائل کو آسان فرما دیا ہے۔ آ جاتے ہیں پھر ہم اس آیت پر، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے، جو لوگ میرا شکر ادا کریں گے میں ان کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، ابھی یہیں تک رکتے ہیں، آگے بعد میں چلیں گے۔ اب شکر ادا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اور جب تک بیان نعمت نہیں ہوگا تو بہترین طریقے سے شکر ادا کیسے ہوگا؟ شکر ادا کرنے کے لیے بیان نعمت ہونا تو ضروری ہے نا۔ جب تک ہم نعمتوں کو بیان نہیں کریں گے تو شکر کیسے ادا کریں گے صحیح طرح سے؟ اور آگے چلتے ہیں ہم، ابھی اس آیت کو چھوڑ کر دوسری طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں نے آپ سے بتایا تھا شکر ادا کرنے کے لیے بیان نعمت ہونا ضروری ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ آپ ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حالانکہ کاؤنٹ تو کرنا ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ ان نعمتوں کی گہرائی میں نہیں جانا ہے، وہ نعمت کس طرح سے کام کرتی ہے اس میں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کی کاؤنٹنگ کر کے دکھاؤ، آپ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے کمپیوٹر آپ لگا دیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے، اور سارے دماغوں کو آپ ایک جگہ حاضر کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں بغیر مانگے عطا کریں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب آپ گہرائی میں جائیے اس کی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے بعد فوراً کفر کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد کفر کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شکر کے بعد کفر کا ذکر کیا ہے۔ اسے ہلکے میں نہیں لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کو ہم صبح شام رات جن کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو اتنے ہلکے میں لے کر نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ یہ دیکھیے، ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ دیکھیے آپ اس میں گہرائی، تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم تم کو بغیر مانگے عطا کرتے رہیں گے۔ تم شکر ادا کرتے رہو، اے بندے میں تیری جھولی کو بھرتا رہوں گا بغیر مانگے، بس تیرا کام ہے شکر ادا کرنا۔ تیری زبان پر شکوہ نہ ہو، شکر ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے۔ آگے یہ نہیں کہا اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر میں ایسا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، فوراً اللہ تعالیٰ وہاں سے کفر پر لے گئے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم انکار کرو گے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھپانے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے خطاب کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ایک لفظ میں جنت کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں بھی جنت رہے گی ایسے شخص کی، اور آخرت میں بھی۔ لئن شکرتم، اس کو جنت سمجھ لیجئے آپ، ولئن کفرتم، اسے آپ جہنم سمجھ لیجئے۔ قرآن پاک کی اس چھوٹی سی آیت میں ایک طرف جنت ایک طرف جہنم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو عقیدوں کے ساتھ جنت اور جہنم کو رکھا ہے، ایمان کے ساتھ جنت ہے اور کفر کے ساتھ جہنم ہے، اور شکر کے ساتھ جنت ہے اور ناشکری کے ساتھ جہنم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بڑی گہرائی ہے اس چیز میں۔ آج کل میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ انسان جب ایک بار سانس اندر لیتا ہے، اگر وہ اندر ہی رہ جائے تو انسان کی موت آ جائے گی، اور اگر انسان اس سانس کو باہر لیتا ہے، اگر وہ باہر ہی رہ جائے، اندر نہ لے، تو تب انسان کی موت ہو جائے گی۔ تو ایک بار سانس لینے پر 2 بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ اور ایک انسان ایک دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ اور وعید کتنی سخت ہے، کتنی غور کرنے والی بات ہے۔ ایمان کے مقابلے پہ جو دوسرا عقیدہ ہے کفر کا، اس کفر کو اختیار کرنے پر، اس عقیدے کو رکھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب شدید فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے پر عذاب شدید کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو شکر کیسے ادا کیا جائے؟ کاؤنٹنگ تو نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے بھی چیلنج کر دیا ہے، اور ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ صرف میں نے کہا ہے اگر انسان اپنے سانس کے اوپر غور کر لے، ایک بار سانس اندر لیا، اگر وہ اندر ہی رہ گیا تو پھر انسان کے ساتھ کیا ہوگا، ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں، ان کو ہر وقت موئسچر کی ضرورت ہے، کہ ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے ایک شیشہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری آنکھوں کو مستقل موئسچر نہ ملے تو یہ ہماری آنکھیں چٹک جائیں گی، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 گھنٹے لگاتار کوئی انسان اپنی پلکوں کو نہ جھپکے، 2 گھنٹے، مان لیجئے خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، اس کی پلک جھپکی نہیں جاتی، تو کہتے ہیں اگر 2 گھنٹے کسی کا یہ پروسیس رہا کہ آنکھ کو وہ اپنی پلک کو اپنی نہ جھپک پائے، تو ایسے شخص کی آنکھیں چٹک جائیں گی۔ جیسے شدید گرمی میں زمین کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں چٹک جاتی ہے، اس طرح سے میڈیکل سائنس کہتی ہے ایسے شخص کی آنکھیں چٹک جائیں گی۔ تو ہر کچھ سیکنڈ کے بعد ہماری آنکھوں کو موئسچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہماری پلکیں جو ہیں یہ وائپر کا کام کرتی ہیں اور ہماری آنکھوں کو موئسچر پہنچاتی ہیں۔ آگے سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں تقریباً 9.5 سے 10 لاکھ کلرز ہیں جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ہیومن آئی کو۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ہیومن آئی کو، اور تقریباً 80,000 نرس ہیں، نرس سسٹم ہیں جو ہماری آنکھوں سے کلرفل پکچر تیار کرتی ہے۔ جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، اس سے ایک پکچر جو تیار ہوتی ہے وہ تو یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایک پکچر تیار کرتی ہیں، ایک فوٹو تیار کرتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آگے یہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، لیکن اس کا پروسیس جو ان کی نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے جب ریز نکلتی ہیں ہماری آنکھوں سے، تو وہ ریز کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے والی ریز اوپر جاتی ہے اور اوپر والی ریز نیچے آتی ہے، نیچے والی اوپر جاتی ہے اور اوپر والی نیچے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان 80,000 نرس سسٹم کا مل کر کے اور ایک پکچر جو تیار کرتے ہیں، یہ الٹی پکچر تیار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ جو شعاعیں نکلتی ہیں ہماری آنکھوں سے اور یہ جو ریز نکلتی ہیں ہماری آنکھوں سے، تو یہ نیچے والی اوپر جاتی ہے، اوپر والی نیچے آتی ہے، پھر اس سے جو پکچر تیار ہوتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے، وہ ہمیں سیدھی دکھتی ہے، تیار الٹی ہوتی ہے اور دکھتی سیدھی ہے۔ یہ دیکھیں کمال کی بات۔
آج بھی سائنٹسٹ حیران ہیں اس بات سے، جو پکچر ہماری آنکھیں الٹی تیار کرتی ہیں وہ سیدھی دکھتی کیسے ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی؟ آخر کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اگر میں اپنے کسی تقریر میں، اپنے کسی ویڈیو میں ایک بات کو 2 بار دہرا دیتا ہوں یا 3 بار دہرا دیتا ہوں تو سننے والے کہتے ہوں گے ایک ہی بات کو 2-3 بار کہہ دیا صاحب آپ نے تو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل نہیں شرماتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے سورہ رحمان کے اندر کتنی بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کتنی مرتبہ آپ سورہ رحمان میں کاؤنٹ کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اس لفظ کو مکرر فرمایا ہے، مکرر ارشاد فرمایا ہے، تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے کیا ہی کہنے ہیں، آج تک اس جیسی کوئی آیت نہیں لے کر آیا۔ چیلنج کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیت اللہ شریف کے اوپر ایک تختی کے اوپر لکھ کر لٹکا دیا تھا اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کہ لے کر آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت، اگر تم بہت اپنے آپ کو اہل زبان سمجھتے ہو، اگر قرآن پاک کی اللہ کی کتاب نہیں ہے تو لے کر آ جاؤ اس جیسی کوئی صورت نہیں، کوئی ایک آیت لے کر آ جاؤ چھوٹی سی۔ تو بڑے بڑے عرب جو تھے، جن لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ لوگ اس چیز سے قاصر رہ گئے اور شرمندہ ہو کر رہ گئے، اور آج تک جتنے باطل فرقے ہیں اس کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اس میں ناکام رہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام، کلام اللہ، قرآن پاک جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اب کیسے ادا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہاں کے لیے ہم نے اے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی، بس جیسی تم مجھ کو نماز دیکھتے ہوئے پڑھ رہے ہو ایسے ہی پڑھ لو۔ یہ نہیں کہا صلو کما اصلی، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ایسی پڑھ لو۔ نبی جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ نبی نے اسی لیے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، بس میری نقل کر لو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی اس نے سمجھو میری اطاعت کر لی۔ تو اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے نمازوں کے ذریعے اپنا شکر ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ نبی ہو کر کے انشاءاللہ تمام مسلمان جنت میں جائیں گے، جن کی طفیل پوری رات سجدے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ شکر تھا اللہ کا۔ ہم ایسا تو نہیں ادا کر سکتے شکر، اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں آسان طریقہ بتلایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایسی آیتیں بتلا دی ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے کہ تم ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور احادیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ سے۔ ہر وقت انسان کو چاہیے الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اللہ والے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ پیچھے ان کے مرید تھے، تو ان کو ٹھوکر لگی اللہ والوں کو، وہ آگے کو جا کر گرے، تو اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ان کے پیچھے جو تھے ان کے مرید، کہا حضرت آپ کو تو تکلیف پہنچی ہے، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا خبر مجھ کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچنے والی ہوتی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر ٹال دیا، اس چھوٹی سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف ٹال دی۔ اسے کہتے ہیں تکلیف پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایمان کے بعد کفر کا ذکر کیا ہے، ایمان کی ضد کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں بغیر مانگے تمہاری جھولی بھر دوں گا۔ تم شکر ادا کرتے رہو، میں تمہاری جھولی بھرتا رہوں گا۔ اور پھر آگے کتنا سخت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے تو میں تمہیں عذاب شدید دوں گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناشکری بہت بڑی ظلمت ہے، بہت بڑا اندھیرا ہے۔ عذاب شدید کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ کمال کی بات یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈسٹینس نہیں رکھا، ٹھیک ہے، سیدھا شکر ادا کرو نعمتیں لے لو، انکار کرو گے تو پھر عذاب شدید ہوگا۔ یعنی اس سے علماء فرماتے ہیں اس سے شکر ادا کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وقت نہیں لگایا ذرا سا بھی کہ تم میرا شکر ادا کرو، اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر ایسا ہوگا، نہیں، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں بغیر مانگے عطا کروں گا، اور جہاں تم کفر کرو گے تمہیں عذاب شدید دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب آپ تمام حضرات کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔